اور آپ سے بس اتنا کہتا ہوں، بیان تو ختم ہوا، گزارش کرتا ہوں افطار کے لیے جب بیٹھو تھوڑا پہلے بیٹھ جاؤ. یہ ماحول بند کر دو کہ لنگی بنیان پر اذان ہونے تک گھومتے رہتے ہو، ادھر ادھر سٹکارتے ہوئے، ادھر ادھر کی بات کرتے ہوئے، پارلیمنٹ میں یہ ہو رہا ہے اور وائٹ ہاؤس میں وہ ہو رہا ہے، اور یہ سب چھوڑو. پھر کچھ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے، وہ واٹس ایپ پہ لگے ہوتے ہیں. افطار کا وقت بہت قیمتی وقت ہے. اس وقت دعا مانگنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ کا وعدہ ہے، حضور کے ذریعے سے یہ ضمانت دی گئی ہے کہ روزے دار جب افطار کرتا ہے تو اس کی دعا، کیسا بھی گنہگار ہو، اس کی دعا رد نہیں ہوتی. تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ، یہ تربوز کاٹ، وہ بھجیا نکال، وہ ٹکیا بنا، یہ سب پہلے نپٹا لو، اثر سے پہلے سب. یہ میرے دل کا درد ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. اذان ہونے تک، افطار کے وقت آنے تک یہ سب کا ضرورت ہے نا، تو اس کو پہلے کر لو سب. اور کم سے کم 20 منٹ کا ٹائم اپنے اللہ کے لیے نکالو. افطار کے ٹائم بند کر دو سارے موبائل سب بند، سب سے تعلق توڑ کر رب سے تعلق جوڑ لو. افطار کا وقت ہے، بند. اللہ کہہ رہا ہے افطار کے ٹائم بندے سے مانگ، کیا مانگتا ہے تاکہ میں تجھے دوں. اب وہ اللہ کہہ رہے ہیں مانگ، اور یہ لگا ہے واٹس ایپ میں، یہ فون پہ لگا ہوا ہے، وہ باہر بیٹھ کے بات کر رہا ہے کہ دیکھیں مسجد کا لائٹ جلے تو میں گھر میں دوڑتے ہوئے جاؤ، چلو چلو روزہ کھولو روزہ کھولو. یہ سب نہیں، ایسا نہیں. 10 15 20 منٹ پہلے بیٹھو، اور بیٹھ کر اپنے انداز میں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر. سب کو کہتے پھرتے ہو نا میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو. ارے اب دعا کا وقت آیا ہے، دعا کا موسم آیا ہے، اور پھر وہ بھی قبول ہی ہونا ہے انشاءاللہ، رد نہیں ہونا ہے. روزے دار کی دعا رد نہیں ہونا ہے، قبول ہی ہونا ہے. بیٹھو، گڑ گڑاؤ، رو. رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بناؤ. مت شرماؤ بیوی بچوں سے، آنسو بہاؤ. اللہ سے مانگو، اپنے لیے مانگو، اور جب اپنے لیے مانگو جو مانگنا ہے مانگو. اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام عالم اسلام کے لیے مانگو. اس وقت امت مسلمہ بڑے خطرناک حالات سے گزر رہی ہے. شاید اس کا احساس ہماری قوم کو ابھی نہیں ہے، آنے والے چند سالوں میں اس کا احساس ہوگا کہ امت کے لیے کتنی مشکلات کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں، اور کیسے کیسے حالات اس امت پہ ڈالنے کے لیے لوگ پلان کر رہے ہیں. تو اس لیے امت مسلمہ کے لیے خاص دعا کرو کہ اللہ امت سے مصیبتوں کو ٹال دے، بلاؤں کو ٹال دے، اور سب پوری امت کی اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان کرے. دعائیں صرف اپنے لیے مت مانگا کرو. اگر اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو پوری امت کے لیے دعا کیا. اپنے لیے پہلے مانگ لو، پھر بعد میں پوری امت کے لیے مانگو. اور جو دوستی میں کہتے ہو نا کہ میں تیرے لیے پین لایا تحفے میں نے تیرے لیے ڈریس لایا، یہ پین اور ڈریس کے تحفے سے زیادہ قیمتی تحفہ ایک دوست کے لیے ہماری طرف سے یہ ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کا نام لے کر دعا کریں، اس کا نام لے کر دعا کریں. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے کسی مومن بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کی تو یہ ایسے ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا. عرفات میں حاجی کی دعا کی جو اہمیت ہے وہی پیٹھ پیچھے دعا کی اہمیت ہے. جو آپ کسی ایمان والے تو دوست احباب سے صرف یعنی کہ موبائل کی دوستی نہیں ہو، صرف زبانی دوست، پیٹھ پیچھے بیٹھ کے ان کے نام لے لے کر ان کے لیے دعا کرو. اور ایک خاص بات، اپنے دوستوں کے لیے جو تم مانگو گے نا ان کے لیے اللہ بن مانگے وہی نعمت تمہیں عطا کرے گا. یہ خاص بات ہے. تو دوستی کا حق اس طرح بھی ادا کرو، لیکن افطار کے وقت خوب کثرت کے ساتھ دعا کرو. اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اور اس کے لیے کچھ اور طریقے. نمبر 1 کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی غربت دور کرنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے. 2.5% زکوٰۃ اپنے مال سے ہر سال نکالو. آج مسلمان زکوٰۃ چور بھی ہوا ہے، نماز چور بھی ہے، زکوٰۃ چور بھی ہے. 1 پیسہ اگر زکوٰۃ کا بچا کے رکھو گے، 1 پیسہ اگر زکوٰۃ کا بچا کر رکھو گے تو وہ پیسہ آپ کے دوسرے اچھے پیسے کو بھی تباہ کرے گا. اور اگر زکوٰۃ دے دی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرے
اس کے مال کو اپنے قلعے میں محفوظ کر لیتا ہے؟ مجھے بتاؤ، جس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے پھر اس کے مال کو کون کیا کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میرا مال بیوپاری لے کر کے بھاگ گیا، ڈوب گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ زکوٰۃ نہیں دیتے، غریبوں کا حق نہیں دیتے، اس لیے کوئی لے کر کے بھاگتا ہے۔ واللہ اگر ایک ایک پائی کی زکوٰۃ نکال دو تو اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ جس نے زکوٰۃ نکال دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب زکوٰۃ نکالو تو زکوٰۃ کو کوئی سسٹم سے تقسیم کرو۔ کچھ لوگوں کو تو ہم نے 200 روپے تقسیم کرتے دیکھا، ٹھیک ہے اس پہ کوئی شرع کا حکم نہیں کہ تملیغ شرط ہے فقیر کے لیے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کم سے کم ایسا ہو جائے۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے، صرف اپنی اصلاح کی خاطر مشورہ دے رہا ہوں، آپ کی مشورہ ہے میرا کہ اپنی زکوٰۃ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں اگر ہو سکی تو۔ نمبر 1، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ نمبر 2، ایک حصہ عام مسلمانوں میں تقسیم کریں۔ اور نمبر 3، ایک حصہ مدارس دینیا میں تقسیم کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے رشتہ داروں کی غربت بھی دور ہوگی، عام مومنوں کی غربت بھی دور ہوگی، اور جو مدارس اسلامیہ جو دراصل ہمارے مذہب کی جان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، کہ علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے۔ جب تک کہ یہ مذہبی ادارے قائم ہیں انشاءاللہ ہمارا دین زندہ رہے گا۔ اس لیے ان کو بھی مضبوط کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی گزارش اتنی ہے کہ جہاں دے رہے ہیں وہاں آنکھ کھول کر کے دیکھو کہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر واقعی صحیح کام ہو رہا ہے، زمین پر ہے ادارہ تو ٹھیک ہے، اگر آسمانوں پر یا تصورات یا تخیلات میں ہے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کام نہیں دیکھتے بلکہ جہاں نام ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں، پھر چاہے وہ صحیح جگہ ہو چاہے غلط جگہ۔ اس میں بھی مجھے ایک بات یاد آتی ہے، دراصل پھر آپ کا بلکہ ہم بولنے والوں کا بھی کیا قصور۔ ایک شخص حضرت محبوب الہی کے پاس ہے، نظام الدین اولیاء، کہ حضور میری زکوٰۃ ہے اور آپ میرے مرشد ہیں، آپ نیک اللہ والے، جس کو چاہے دے دیں۔ لیکن وہ بھی اللہ والے تھے، وہاں لے کر کے جھولی میں ڈالنا تو تھا نہیں، انہوں نے ہاتھ میں بھی نہیں لیا۔ فرمایا بیٹا خانقاہ کے سامنے جا، پہلا جو بندہ نظر آئے گا اس کو دے دینا۔ تو دے دیا۔ وہ محبوب الہی کے بڑے نیک اور متقی مرید تھے، تو دوسرے کو رشک آیا، ارے اس کی زکوٰۃ تو بڑی صحیح جگہ گئی، تو دوسرا بھی لے کر کے آیا، بس سرکار میری بھی قبول کرے۔ میں جا پہلے خانقاہ کے دروازے پہ جو پہلے دکھے دے دینا۔ ایک شرابی ڈولتے ہوئے آ رہا تھا، حضرت کا حکم تھا دے تو دیا، منہ اتار کے آیا، کہا سرکار اس کی ایسی جگہ میری ایسی جگہ۔ آپ نے مسکرا کے کہا بیٹا میرا قصور کیا ہے، جیسا مال تھا ویسے کے پاس پہنچ گیا۔ بس اپنی زکاتوں کا بھی یہی حال ہے، جیسے کماؤ گے ویسے جولی میں جائیں گے، اگر حلال کماؤ گے تو اچھے ہاتھوں میں پہنچے گی۔ یہ تو زکات کا معاملہ ہو گیا۔